الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آذانی ولیجا فقد استحل محاربتی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج رجب کی چھٹی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 11ویں عطا فرمائی کہ ہر ماہ پوری دنیا کے اندر آپ کی 11ویں منائی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹی عطا فرمائی۔ 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جو آج کا دن ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج 6 رجب المرجب ہے اور ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول نائب رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اپنے مرشد، ان کا نام تھا حضرت عثمان ہرونی، کچھ لوگوں نے اس کو ہرونی بھی پڑھا لیکن اصل لفظ ہرونی ہے، کیونکہ ہرون ایک علاقے کا نام تھا جہاں آپ کے شیخ رہتے تھے اور اس علاقے کی نسبت سے آپ کو ہرونی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہرونی بھی کہا، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے ہاں حاضر ہوئے، آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو بندہ بھی آپ کو دنیا میں کامیاب نظر آیا ہے نا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی بزرگ کا ہاتھ ضرور ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج جو لوگ بزرگوں کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا، آپ ان کی بھی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گے تو ان کے پیچھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئیں گے، ان کی تربیت کرنے والے وہ نظر آئیں گے۔ آگے جا کے میں ایک حوالہ بھی پیش کروں گا۔ حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اپنے بزرگ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچے بیعت کرنے کے لیے۔ آپ کے شیخ نے آپ کو کہا کہ 2 نفل پڑھنے ہیں اور یہ جو میں نے کلام دیا ہے اس کو بیٹھ کے پڑھو، بیعت بعد میں کریں گے۔ آپ نے 2 نفل پڑھے اور وہ کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کلام پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے شیخ نے پوچھا، ہاں بھائی معین الدین کیا نظر آیا؟ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا سیدی زمین سے لے کے آسمان تک سب نظر آ رہا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک سب نظر آ رہا ہے۔ میں نے بھی کلام اور پڑھ، تسبیح اور پڑھ۔ جب پڑھتے رہے کچھ دیر کے بعد آپ کے شیخ نے پوچھا، بتا معین الدین اب کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کرنے لگے، حضور زمین کے نیچے سے لے کے عرش تک جو کچھ بھی ہے سب میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ کے شیخ نے یوں 2 انگلیاں کی، اور کہا، بتا معین الدین ان انگلیوں کے درمیان میں کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، حضور 18,000 جو مخلوقات اور عالم ہے نا، وہ ساری میں آپ کی 2 انگلیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بابا بیٹھے ایسی باتیں کرے۔ آج کچھ لوگ جب ذہن خراب کرنے پہ آتے ہیں نا تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں گفتگو کے آغاز میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس حدیث پہ کلام کرتے ہیں۔ محبوب دو عالم جانے جانا شفیع یوم محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، توجہ سے حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو عقیدہ سمجھ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ سے تو سب پیار کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن سے رب پیار کرتا ہے۔ اب اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور مشکات کی جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے، جبریل وہ جو دنیا میں فلاں بندہ ہے نا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اسے پیار کر۔ پیار اسے
میں کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ جبریل امین بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور جا کے فرشتوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، فرشتوں سنو، وہ جو فلاں بندہ ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اور تم بھی اب اس سے پیار کرو، کیونکہ اس بندے سے رب پیار کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل کو زمین پہ اتارتا ہے، جبریل کو زمین پہ اتارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھرو، کیوں کہ اس سے رب پیار کرتا ہے، اس سے ملائکہ پیار کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب جب بندے کا یہ مقام آتا ہے کہ زمین کی مخلوق اس سے پیار کرتی ہے، وہ پھر صرف انسان نہیں ہوتے، وہ چرند بھی ہوتے ہیں، پرند بھی ہوتے ہیں، شجر بھی ہوتے ہیں، حجر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس بندے سے پیار کرنے والا رب ہے۔ اب حدیث پاک کے اگلے الفاظ سننے آپ نے، دوسری حدیث کو میں سہارا لے رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے نا تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ رب۔ حدیث پاک حدیث قدسی ہے اور صحیح حدیث ہے، سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، یہ رب فرما رہا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب دیکھنے میں آنکھ بندے کی ہوتی ہے لیکن طاقت میرے خدا کی ہوتی ہے، سننے میں کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی دی ہوتی ہے، پکڑنے میں ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے، اور چلنے کے اندر طاقت اصل خدا کی ہوتی ہے، چل بندہ رہا ہوتا ہے۔ اب جب رب تعالیٰ اس کی آنکھ بن جائے، اس کے کان بن جائے، اس کے ہاتھ بن جائے، اس کے پاؤں بن جائے، طاقت خدا کی شامل حال ہو جائے، تو پھر دیکھو جب وہ رب کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہوگا تو عرش مولا پھر دور تو نہیں ہے نا۔ جس وقت حضور مکہ کو فتح کرتے ہیں، کعبے میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو توڑنے کا معاملہ آتا ہے، حضور بتوں کو توڑ رہے ہیں، ایک بہت بڑا بت کعبے کے سین میں لگا ہوا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، آقا یہ بت تھوڑا اونچی ہے اور بہت بڑا ہے، آپ میرے کندھوں پہ آئیں اور سوار ہو کے آپ اس بت کو توڑیں۔ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ایسا کرو تم محمد کے کندھوں پہ آؤ، اے علی ایسا کرو کہ تم محمد کے کندھوں پہ آؤ، چڑھو اور اس بت کو توڑ دو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، الخصائص الکبریٰ للامام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جن کے بارے میں تم بھی کہتے ہو کہ جو حدیث جلال الدین سیوطی روایت کرے نا اس کو مان لو، کیوں کہ یہ نبی سے پوچھ کے لکھتا ہے۔ 72 مرتبہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، اور امام جلال الدین سیوطی کی روایت کردہ حدیث پہ سب کا اتفاق ہے، کوئی مسلک اس سے انکار نہیں کرتا، سب کا اتفاق ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اس بات کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب مولا علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے اور چڑھے اور بت کو توڑنا شروع کیا، جب بت توڑ لیا نا ابھی حضور کے کندھوں پہ ہیں، تو میرے نبی نے ایک سوال کیا، الخصائص الکبریٰ، میرے نبی نے فرمایا علی بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو، علی کیسا محسوس کر رہے ہو، کہاں تک پہنچے ہو؟ عرض کرنے لگے آقا ابھی اگر آپ حکم دینا تو میں عرش مولا کھینچ کے بھی نیچے لا سکتا ہوں۔ وہ کندھے مصطفیٰ کے ہیں، کندھے مصطفیٰ کے ہیں، یہ وہ علی ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ بھی محبت کریں، اور بھائی جب اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اس کی طاقت کا عالم پھر کیا ہوگا، کندھے مصطفیٰ کے ہوں تو علی عرش مولا کو بھی چھو لیتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، حضور نماز ظہر یا عصر پڑھا رہے ہیں، حضور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، پھر تم لوگ کہتے ہو صحیح حدیث دکھاؤ، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے کیا، قدم پیچھے کر لیا، پھر حضور قدم ایک آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے، قدم پیچھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو صحابہ نے پوچھا، اب توجہ سے ایک بات سمجھنے والی یہاں پہ، صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن حضور کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن حضور کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے تھے۔ اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں، ایک صحابی ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا، ایک تابعی نے سوال کیا کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ فجر، مغرب اور عشاء میں تو قرآن اونچی پڑھا جاتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں جو قرآن ہے وہ آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ تو تابعی تھے، انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ تم رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو صحابی نے کہا، اب دیکھیں تھوڑی توجہ کریں گے تو حدیث سمجھ آئے گی۔ امام محراب میں کھڑا ہو، اور جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، ریاض الجنہ دیکھا ہے، تو انہوں نے حضور کا ممبر بھی دیکھا ہوگا، حضور کا مصلی بھی دیکھا ہوگا، وہ محراب ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور محراب میں کھڑے ہیں اور صحابہ پیچھے صف میں کھڑے ہیں، آگے اگر امام کے ہونٹ ہلیں یا نہ ہلیں پیچھے مقتدی دے سکتا ہے؟ بولے یار، پیچھے صف میں کھڑا بندہ ہو وہ امام کو دے سکتا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ اچھا اگر وہ یوں ہو کے دیکھے، سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی شرط میں ایک شرط ہے کہ قبلے کی طرف سینہ ہو، سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اب تابعی نے سوال کیا صحابی سے کہ بتاؤ رسول اللہ ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ فرمانے لگے ہاں رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے۔ تابعی بھی تو پھر پکے عقیدے کے تھے نا، کہا تمہیں کیسے پتا پڑھتے تھے؟ تمہیں کیسے پتا کہ حضور قرآن پڑھ، تمہیں آواز آتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہم پھر کے دیکھتے تھے کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں، ہم پھر کے دیکھتے تھے کہ حضور کے، یار یہاں بندہ بھی کھڑا ہو تو سوچو کتنا پھرے گا کہ امام کے لب نظر آئے۔ صحابی پھر بھی جائے تو نمازیں نہیں ٹوٹتی، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کعبہ بھی ادھر ہے، کعبے کا کعبہ بھی ادھر ہی ہے، کعبہ بھی ادھر ہے اور کعبے کا کعبہ بھی ادھر ہے۔ اگر اس حدیث کو سمجھنا ہو نا تو جناب صدیق اکبر کی حدیث کو سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا نہیں ان کو یہ حدیث بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ سب میری طرف دیکھیں گے تو حدیث اور جلدی سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو محراب ہے نا، اسی طرح ایک محراب ریاض الجنہ میں بنا ہوا ہے جہاں کھڑے ہو کے حضور نماز پڑھاتے تھے۔ توجہ کریں گے میری طرف دیکھیں پھر حدیث یاد آئے گی آپ کو۔ محراب بنا ہوا ہے ایسے، اور حضور کا جو گھر مبارک ہے نا وہ پیچھے ہے، وہ جو نکر ہے نا وہاں حضور کے گھر کا دروازہ تھا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ محراب کدھر ہے؟ ادھر، اور حضور کا حجرہ مبارک کدھر ہے؟ ادھر۔ یہاں پہ بندہ کھڑا ہو تو وہ ایسے دیکھ سکتا ہے؟ ایسے ایسے، جب تک ایسے نہ ہو نظر نہیں آتا۔ اب حدیث سنیں، محراب ادھر ہے، حضور کا حجرہ ادھر ہے۔ جس وقت حضور کا بخار شدت اختیار کر گیا، ایام علالت ہیں حضور کے، دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے آخری ایام ہیں، حضور اتنے سخت علیل ہیں، بخار اتنی شدت کا ہے کہ حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، آپ کو حکم دیا کہ ابو بکر اپنے باپ سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ جناب صدیق نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں مصلی رسول پہ پڑھائی ہیں۔ یہ صرف ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ حضور کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں انہوں نے مصلی رسول پہ پڑھائی ہوئی ہیں حضور کی موجودگی میں۔ اب حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضور سخت علیل ہے، بخار کی شدت ہے، اور صحابہ تڑپ گئے ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے، تڑپ گئے ہیں۔ اور تڑپ کیسی ہوتی تھی کہ کئی صحابہ تو اپنے گھر نہیں جایا کرتے تھے، حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے کہ ابھی حضور حجرے کا پردہ اٹھائیں گے اور کوئی کام کہیں گے ہم وہ کام کر کے آئیں گے، گھر ہی نہیں جاتے تھے، حضور کے در پہ پڑے رہتے تھے۔ اور پھر جو حضور کا در چھوڑ دے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، جو اس در کا نہیں پھر وہ کسی در کا نہیں ہوتا۔ اب جناب صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ سے بات سننی ہے، جناب صدیق نماز ممبر میں محراب میں پڑھا رہے ہیں، اور حضور کا حجرہ پیچھے ہے، نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ اور صحابہ کی نماز کا عالم بھلا کیا ہوتا تھا؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے تیر لگ گیا، نیزہ لگ گیا، تیر میرے اندر پہ وسط ہو گیا، اور ذرا سا بھی کھینچتا تھا بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے نا، کوئی تیر نکالتا تھا میں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اتنا مستغرق ہو کر نماز پڑھتے تھے، اتنے مستغرق ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب حدیث سنیں، جناب صدیق نماز پڑھا رہے ہیں محراب کے اندر، اور حضور نے اپنے حجرے کا نا پردہ ہٹایا، نماز کی حالت میں حضور نے اپنے حجرے کا
اور حضور کے چہرے کا نور مسجد نبوی کی زمین پہ پڑا. اور نور کا عالم کیا؟ وہ سب نے حدیث سنی ہے نا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری اندھیری رات میں سوئی کھو گئی اور دیا بجھ گیا اور حضور اپنے حجرے میں آئے اور حضور مسکرائے تو اتنا تبسم فرمایا، اتنا نور نکلا کہ میں نے اندھیری رات میں زمین پہ گری ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا. یار یہ ان کے لبوں کا نور ہے تو سراپا نور کیا ہوگا یار. اب حضور نے جب نقاب پردہ گھر کا ہٹایا تو حضور کے چہرے کی جو شعائیں تھی، نور تھا، وہ مسجد نبوی کی زمین پہ پڑا. مسجد نبوی روشن ہوئی. اب جب پردہ سرکنے کی آواز پیدا ہوئی تو صحابہ نے قبلے سے رخ پھیرا اور حضور کی طرف کر دیا. قبلے سے رخ پھیرا اور حضور کی طرف کر دیا. حضور نے وہیں سے فرمایا تھا اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں پوری کرو. یار سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سارے صحابہ کا سینہ پھرا لیکن حضور نے ان سے کہا کہ تم اپنی نمازیں پوری کرو. یہ نہیں کہا کہ نمازیں دوبارہ پڑھو، فرمایا کہ نمازیں پوری کرو. سینہ پھرا صحابہ کا لیکن نمازیں نہیں ٹوٹی. کیوں؟ کہ سامنے کعبہ تھا، ادھر کعبے کا کعبہ تھا. بھائی سامنے کعبہ تھا، ادھر کعبے کا بھی کعبہ موجود تھا. اس واسطے جب اللہ کسی کے ہاتھ بن جائے، آنکھیں بن جائے، کان بن جائے، پاؤں بن جائے، پھر ظاہری بندہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن طاقت اس میں خدا کی ہوتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب بیعت ہو کے نکلے ہرون سے، آپ سیدھا مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف سے لاہور داتا علی اجمیری کے مزار پہ آئے اور آپ نے 40 روز کا چلہ کیا. چلہ گاہ آج بھی موجود ہے لیکن بڑی معدت کے ساتھ وہ صرف محکمہ اوقاف نے چندے کے لیے رکھی ہوئی ہے. وہ صرف کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ چندے کے لیے. آپ کو پتہ کہ آپ کا آدھا لاہور جو کھانا گھر سے نہیں نہ کھاتے، وہ داتا کے دربار سے کھاتے ہیں. وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ آج لوگ بلا کیا کہتے ہیں؟ لو بھائی دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو بھائی ہم بھی کہتے ہیں دینے والا اللہ. ہم کون سے منکر ہیں؟ دینے والا اللہ ہے. کون ہے؟ تھوڑا اونچی بولیں گے تو قیدہ ہو. دینے والا کون ہے؟ اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، ایک مثال سمجھیں گے تو قیدہ مضبوط ہوگا. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ داتا دربار کے باہر نا وہ دیگوں والے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چلو کدی ونڈی نہیں کھادی تے گی نا. کون کھڑے ہوتے ہیں؟ دیگوں والے. اب توجہ میری طرف کریں گے تو حدیث سمجھ آئے گی. دینے والا کون ہے؟ پھر بولیں. دینے والا کون ہے؟ اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں تم درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو، کیوں مانگتے ہو ان سے؟ دینے والا تو اللہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے لیکن تقسیم یہی کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں توجہ آپ نے رکھنی ہے. ایک بندہ داتا دربار پہ جائے، جا کے وہ 800 یا 1000 روپے دیتا ہے یا 1200 دیتا ہے، ایک دیگ خرید لیتا ہے، 4000 کی 5000 کی بھی خرید لیتا ہے. اب توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. دیگ خریدی ایک صاحب نے، بانٹ یہ صاحب رہے ہیں. مالک کون ہے؟ دیگ کے مالک کون ہے؟ بولو رے صحیح یار. جس نے، لیکن بانٹ یہ رہے ہیں. تو آپ شاپر لے کے کس کی لائن میں لگو گے؟ جو پھر بولو پھر بولو. بندہ کہے یار تم عقل نہیں رکھتے، مالک تو وہ ہے، دیگ تو اس نے خریدی ہے. نہیں سمجھ لگی؟ دیگ تو اس نے خریدی ہے اور لگے تم اس کی لائن میں ہوئے شاپر لے کے، تو کہے گا باؤ جی پاویں دیگ ہو دی ہے ونڈن تے ہی دیا ہے نا. پاویں دیگ ہو دی ہے لیکن ونڈن تے. وہ ہم کہتے ہیں سب رب کا ہے لیکن بان تو داتا خواجہ ہی رہے گا نا یار. دینے والی ذات رب کی ہے اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو بانٹنے والے کی لائن میں لگ جائے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اب ایک بندے کی دیگ ہے، بندہ اس کے پاس کھڑا رہے، کہانیاں پائی رکھے، آخر میں چاول مل جائیں گے. انہیں کہنا بھائی چاول لینے تھے وہ دی لائن چ ہو، چاول لینے تھے وہ دی لائن چ ہو. کیوں؟ دینے والا رب ہی ہے، بانٹنے والے تو یہی ہے نا یار. اور یہ کمالات اشرفیہ حضرت تھانوی صاحب ہیں دیوبند حضرات کے جو پیشوا ہیں. میں ادب سے نام لیتا ہوں لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے. یہ پہلے بالکل ٹھیک تھے، پھر انگریز کے ہاتھوں 600 ماہانہ تنخواہ پہ بک گئے. وہ بڑی لمبی بات ہے، میں اختلافی بات نہیں کرتا، نہ میں مزاج رکھتا ہوں اختلاف کرنے کا، صرف ایک بات سمجھانے لگا ہوں. اشرف علی تھانوی جو دیوبندی حضرات کے پیشوا ہیں، امام ہیں، جن کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں،
وہ اپنی کتاب میں بلا کا لکھتے ہیں. توجہ سے سنیں, یہ آج لوگوں کے عقیدے خراب کرنے والے آ گئے ہیں, پہلے یہ نہیں تھے. اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ روزہ رسول کے بعد, کس کے بعد؟ پھر بولیں, روزہ رسول کے دنیا میں ایک دربار ایسا ہے جہاں فرشتے لائن میں لگ کے سلام کرتے ہیں, وہ داتا علی حجویری ہے. روزہ رسول کے بعد جہاں فرشتے سلام کے لیے آئے وہ داتا علی حجویری ہے. اور غوث پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اگر داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہوتا. جو پیرانے پیرا وہ داتا علی حجویری کی طلب کرتے ہیں. یہ ہمیں قدر نہیں کہ ہم داتا کے پاس جاتے نہیں ہیں. وہ ایک بندہ داتا دربار کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, داتا ہے تو کچھ دے, داتا ہے تو کچھ دے, داتا ہے تو کچھ دے. مانگنے والے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں نا. ایک وہ بندہ آیا, وہ بندہ جو داتا کو داتا نہیں مانتا تھا, اس نے آ کے نا 20 روپے کا نوٹ دیا. کہنے لگا چھڈ کی داتا کو مانگنا, میرے کو لے لے. کہنے لگا واہ داتا, دوایا بھی تے او دے کولوں جڑا ماندا ہی نہیں ہے, دوایا بھی تے او دے کولوں جڑا ماندا ہی نہیں ہے. بس آخری بات میں سنانے لگا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نا, بات کسی اور طرف چل پڑی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ توجہ کریں گے نا, سارے مسلک چھوڑ کے, اختلافات چھوڑ کے, ایک جملہ صرف مسلمان ہونے کے ناطے سمجھ لیں. آپ کا مسلک آپ کو مبارک, لیکن ایک بات مسلمان ہونے کے ناطے سمجھیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ کوئی برا محسوس نہ کرے. ہم اگر اپنے باپ دادا پر دادا اس سے اوپر چلے جائیں نا, 6-7 پشتے اوپر چلے جائیں, تو کسی کا دادا ہندو تھا, کسی کا سکھ تھا. اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں نا پاکستان کی تو آپ کو احساس ہوگا. میں آپ چلیں اپنی مثال, آپ برا نہ مانیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم اپنی پشتے 5-6 اوپر چلے جائیں, آپ میں سے کسی کو بھی اپنے 4 پشتوں کے بعد 5 پشتوں کے بعد دادے کے نام نہیں ملتے. وجہ جانتے ہیں؟ کسی کا بڑا ہندو تھا, کسی کا بڑا سکھ تھا, کوئی عیسائی تھا. جانتے ان کو مسلمان کنہوں نے کیا؟ ان کو مسلمان کرنے والے داتا علی حجویری, خواجہ معین الدین چشتی ہیں. او بھائی انہوں نے ہمارے بڑوں کو مسلمان کیا تو ہم مسلمان ہیں. او بھائی ہمارا تو مسلمان ہونا بھی اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہے. اور آج ہمیں ولی سمجھ نہیں آتے. آپ تھوڑی سی تفکر کریں, تھوڑا سا تفکر کر لیں, غور کر لیں کہ بھئی برے صغیر میں مسلمانوں کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. یہ جو برے صغیر جس میں ہم بستے ہیں, برے صغیر کے 2 حصے ہوئے, ایک کا نام ہندوستان اور ایک کا نام نہیں, یہ غلط جملہ بولا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے خطے کا نام ہندوستان ہے. ملک 2 بنے, ایک کا نام پاکستان ہے, ایک کا نام بھارت ہے. وہ ہندوستان نہیں ہے. ہندوستان یہ سارا ہے جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا تھا, مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. وہ ٹھنڈی ہوائیں ہندوستان ادھر سے نہیں پاکستان سے جاتی ہیں. یہ سارا ہندوستان ہے. ملک 2 ہیں, ایک پاکستان اور ایک بھارت ہے. ہم سارے ہندوستان کے اندر. علامہ اقبال نے کیوں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا, بولو یار. او بھائی ہم ہندوستان کے, کیونکہ یہ ہند کا لفظ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا جو لشکر پوری دنیا میں, حدیث سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جو لشکر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑے گا نا, اور پوری دنیا میں جس وقت اسلام ہوگا, وہ لشکر جو پوری دنیا کو فتح کرے گا وہ ہندوستان سے نکلے گا. اب آپ فیصلہ کریں وہ پاکستان آرمی ہے کہ ہندو آرمی ہے. آج پاکستان آرمی کو لوگ گالیاں بکتے ہیں. سوشل میڈیا نے کہا بچت اتنا کھا گئی, یہ کر گئی, وہ کر گئی. بارڈروں پہ پہرا دیتے وقت گولیاں مولوی کھاتے ہیں, ڈاکٹر کھاتے ہیں, انجینئر کھاتے ہیں, دکاندار کھاتے ہیں. اپنے لال جو پیش کرتی ہیں نا پاکستان آرمی کی مائیں ہوتی ہیں. جانیں وہ قربان کریں اور دیہڑیاں ہم لوگ لگائیں. بارڈروں پہ پہرے مولوی نہیں دیتے, مفتی نہیں دیتے, ڈاکٹر نہیں دیتے, انجینئر نہیں دیتے, پاکستان آرمی دیتی ہے. اور اس پاکستان آرمی نے انشاءاللہ ان کی نسلیں جو ہوں گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گی, اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک پرچم لہرائے گا, اس کو پرچم اسلام کہتے ہیں. اس واسطے اپنے عقیدہ, صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج اس بات کو سوچنا ہے کہ یار ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والے کون تھے. بس ایک جملہ آپ نے لے کے جانا, ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھانے والے کون تھے. خواجہ معین الدین چشتی کو صرف ایک جملے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی نے جو اتنا بڑا باغ لگایا ہے نا,
اس باغ کے ایک پھول کا نام نظام الدین اولی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، امیر خسرو ہے، بابا فرید ہے، تونسا شریف ہے، سیال شریف ہے، گولڑا شریف ہے۔ یہ جتنے بھی آستانے آپ کو جانتے ہیں ان کے پیشوا کون ہے؟ ان کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ یہ جتنا برِ صغیر میں اسلام پھیلا ہے نا، وہ داتا علی حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی نے پھیلایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔